تعلیم کے لائق خالق ارض و سماوات کی ذات مقدسہ ہے، جس کی مثل کائنات میں کوئی نہیں، جس کا ثانی کوئی نہیں، جس کا شریک کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، اس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا مقام ہے کن کہہ کے پوری کائنات کو وجود بخشنے والی وہی ذات ہے، اور لا تعداد مرتبہ درود و سلام ہوں نبیوں کے تاجدار حبیب رب پروردگار احمد مجتبیٰ شب اسرا کے دولہ، خدا کی کل خدائی کے بادشاہ، مقتدا، پیشوا، رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب العالمین خالق کائنات کی لا ریب بے مثل بے مثال کتاب سے چند کلمات طیبہ آپ کے خوش گزار کیے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب دعائیہ جملہ سنیں تو خندہ پیشانی سے آمین کہا کریں، اور یہ بھی سنت ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا دعا دیتا ہے، جب دعا کرتا ہے تو دعا کرنے والے کے لیے بھی سنت ہے کہ وہ ایک مرتبہ آمین ضرور کہے۔ اس پہ حدیث پاک ہے، ایک آدمی دعا کر رہا تھا اور وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہا تھا، بڑی محبت سے بڑے پیار سے دعا کر رہا تھا۔ اس کی کیفیت سے ایسے لگتا تھا کہ یہ بڑی محبت سے دعا کر رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اپنی دعا قبول کروا کر اس پر اگر مہر لگوا لی تو یقیناً اس کو جو مانگ رہا ہے وہ مل جائے گا۔ او کما قال علیہ السلام، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، دعا کرنے کا تو سمجھ آتا ہے لیکن دعا پہ مہر کیسے لگائی جاتی ہے؟ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، جب دعا کرنے والا خود آمین کہتا ہے تو یہ دعا پہ مہر لگانا ہے۔ جو دعا کرنے والا ہے، یہ بات خصوصاً ائمہ مساجد کے لیے ہے، خطباء کے لیے ہے، امام حضرات کے لیے زیادہ ہے کہ ان کو عموماً زیادہ جگہ پہ بیٹھے دعائیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو جب بھی وہ بھی دعا کریں تو اگر وہ 5-7 جملے وہ دعا میں پڑھتے ہیں تو کم از کم کسی ایک جملے پہ تو خود بھی آمین کہا کریں، ہو سکے تو آخر پہ آمین کہہ دیں، تو یہ دعا پہ مہر لگانا ہے۔ سید عالم علیہ السلام کا فرمان اقدس ہے، قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ پاک کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ اپنی شان شایان شان عرش پر جلوہ افروز ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا۔ نہ جانے اللہ کا عرش کتنا وسیع ہوگا۔ قرآن میں ایک اور عرش کا بھی ذکر ہے، ملکہ بلقیس کا، کہ اس کا جو عرش تھا، اس کا جو تخت تھا وہ بڑا وسیع تھا۔ تو اللہ پاک کا عرش، اللہ کا تخت اتنا وسیع ہوگا جس پر قادر
مطلق کی ذات جلوہ فروز ہوگی۔ اس وقت نہ کسی پہاڑ کا سایہ ہوگا، نہ کسی درخت کا، نہ کسی عمارت کا، تو اس وقت سایہ ہوگا تو اللہ پاک کے عرش کا سایہ ہوگا۔ تو کچھ خوش نصیب لوگوں کے نام میرے آقا کریم علیہ السلام نے بتائے کہ چند خوش نصیب ایسے ہیں اس وقت آج دوپہر کی گرمی ہو، سایہ نہ ملے، زبانیں باہر آ جائیں گی، تو اس وقت محشر کے میدان میں، حشر کی گرمی میں لوگ جب گرمی سے دوچار ہوں گے تو اللہ پاک کے عرش کا سایہ، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے فلاں تو بھی آ جا، تیرے لیے بھی آج اللہ کے عرش کا سایہ موجود ہے، تجھے بھی جگہ ملے گی۔ تو 7 قسم کے خوش نصیبوں کا ذکر میرے آقا گنہگاروں کے غمخوار آقا نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ پہلا آدمی جو کسی کو قرض حسنہ دے اور پھر اس کو ڈھیل دے دے اس کی مجبوری پہ۔ آج ہر کسی کا کسی نہ کسی موقع پہ ہمارا دین لین چلتا ہے، کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں ہم ملوث رہتے ہیں، خصوصاً کاروباری حضرات جن کے پاس آنا جانا پیسوں کا رہتا ہے، وہ اس بات پہ توجہ کریں۔ فرمایا جو کسی کو قرض حسنہ دے اور پھر انسانیت کے ناطے جب وہ اس کے پاس آ کر یہ کہے کہ مجھ سے یہ پیسے پڑ نہیں سکتے، وہ مجبور ہو، پیسے وقت پہ ادا نہ کر سکے، تو جس نے قرض لیا ہے وہ اس سے ہمدردی کرتا ہوا اس معاہدے کو نہ دیکھے جو ان کے مابین ہوا ہے، اس کاغذ کو نہ دیکھے، اس اسٹامپ پیپر کو نہ دیکھے، بلکہ اس کی مجبوری کو دیکھے اور انسانیت کی ہمدردی سمجھتے ہوئے اس کو اس وقت تک مہلت دے دے جب تک وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو آپ کا قرضہ دے دوں گا۔ سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن عرشوں کا مالک، کائنات کا مالک اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جس نے مہلت دی ہے انسانیت کی ہمدردی سمجھتے ہوئے، ارے ہمارا دین یہ تو انسان سے ہمدردی ہے، ہمارا دین تو اس کو بھی جنت دیتا ہے جو جانور کو پانی پلا دے، ہانکتے ہوئے جانور کو کنویں سے پانی نکال کر اپنے پاؤں کے موزے میں پانی نکال کر کنویں سے گرمی میں ہانکتے ہوئے کتے کو پلا دے، اللہ پاک کے پیارے دین نے اس کو بھی جنت تقسیم کی ہے۔ تو انسانیت سے کوئی ہمدردی کرے، انسانیت سے کوئی پیار کرے تو اس کا تو درجہ جو ہے وہ بہت بالا ہے۔ اور دوسرا فرمایا اللہ کی عرش کا سایہ اس کو ملے گا جو حکمران عدل کرنے والا ہے۔ اس لیے اتنا درجہ دے دیا کہ جس کے ہاتھ میں جب اقتدار آتا ہے پھر انصاف کو بھول دیا جاتا ہے، جب اقتدار ہوتا نہیں ہے اس وقت تو بڑی بڑی لمبی سوچی جاتی ہیں، لیکن جب اقتدار آتا ہے اس وقت پھر سب بھول جاتے ہیں عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حکمران عدل کرنے والا ہوگا اللہ پاک کے عرش کے سائے تلے اس کو جگہ دی جائے گی۔ اور تیسرا فرمایا جس کی جوانی عبادت میں گزرے، ترجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبر، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبر کا شیوہ ہے۔ تو جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے اس کو بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ آدمی قیامت کے میدان میں کھڑا ہوگا، ایک قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ عمر کس کام میں صرف کی، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا۔
اپنے علم پہ کہاں تک عمل کیا۔ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جن میں ہم سب ملوث ہیں، سب اس میں گر جائیں گے کہ جوانی کے لمحات کیسے گزارے، عمر کیسے گزارے، اور مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ صرف کیا، اور پھر علم پہ کس حد تک عمل کیا۔ تو جو جوانی میں عبادت کرنے کا آتی ہے، قیامت کے دن اسے بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ اور پھر فرمایا اس آدمی کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا جو اللہ کے پاک گھر مسجد سے محبت کرنے والا ہے۔ ایک نماز پڑھی، اب دوسری کے انتظار میں لگ گیا، دوسری پڑھی، اب تیسری کے انتظار میں ہے۔ خواہ وہ مسجد میں بیٹھا ہے، خواہ وہ مسجد سے باہر چلا گیا، لیکن اس انتظار میں ہے کہ کب اذان ہوگی میں دوبارہ پلٹ کے مسجد میں آؤں گا۔ مسجد میں آتا ہے، کسی جگہ پہ کوئی غلاظت دیکھتا ہے، پورا کرکٹ دیکھتا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے، اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے، اللہ کے گھر سے پیار کرتا ہے۔ گناہگاروں کے غمخوار آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کو بھی اللہ کے عرش کے تلے اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ مسجد اللہ کے گھر ہے، ان کی حفاظت کرنی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے کتنی بڑی بشارت سنا دی، جب لوگ گرمی میں پس رہے ہوں گے اس وقت مسجد کی خدمت کرنے والے، مسجد کے خلوص نیت سے کام کرنے والے آج تو مسجد میں آتے ہیں تو دکھاوے کے لیے، کام کرتے ہیں تو چودراہٹ کے لیے۔ یہ رواج بن چکا ہے، ارے مسجد کا کام کرے تو مسجد کی خدمت گزار بن کر کام کرے، مسجد کے اللہ کے گھر کے خادم بن کر کام کرے۔ جب دل میں یہ ارادہ ہوگا ہم اس گھر کے خدمت گزار ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جلوہ افروز ہوئے، قباء وادی میں آپ نے قیام فرمایا، مسجد کی بنیاد رکھی، آگے چلے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی۔ حدیثیں بتاتی ہیں، کتابیں بتاتی ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے جسم پہ پتھر اٹھا اٹھا کر خود لاتے رہے۔ اگر کوئی صحابی آگے بڑھتا اور کہتا یا نبی اللہ علیہ السلام یہ پتھر مجھے پکڑ لینے دو، اٹھا لینے دو، حضور اس سے فرماتے میرے پیارے غلام اس جیسے اور بھی پتھر پڑے ہیں تم وہ اٹھا لو۔ تو یہ اللہ کے گھر ہے، عبادت خانے ہیں۔ اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا یا نبی اللہ علیہ السلام مسجد کا مقام کیا ہے؟ فرمایا سنو مسجد کا مقام کیا ہے، میں نبیوں کا سردار ہو کر میرے قدم جب اٹھتے ہیں تو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، یعنی میں چل کر خود نبیوں کا سردار ہو کر مسجد کی طرف جاتا ہوں۔ تو ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ ان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور پھر فرمایا اس آدمی کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جو اللہ کے راستے پہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اور ایک ہاتھ سے وہ صدقہ دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ایک ہاتھ سے وہ خیرات دے، صدقہ دے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو ایسے آدمی کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور ساتواں فرمایا ایسا وہ آدمی کہ جس کو کوئی حسن و جمال والی عورت اور مالدار عورت اپنی طرف راغب کرے اور وہ یہ سوچ کر اس سے دور رہے کہ مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، وہ تقوی میں رہے، پرہیزگاری میں رہے، اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم کے پیارے حبیب علیہ السلام کی عظمتوں کے صدقے جائے کیسے کیسے موتی اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہماری طرف کو کھیلے ہیں، جس کو ہم ساری زندگی چنتے رہیں تو وہ ختم نہیں ہوتے۔
سید عالم صحیح بخاری کی آخری حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمات ایسے ہیں، کلمات کے اعتبار سے تو بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو کے وزن کے اعتبار سے بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ کلمات پڑھتے رہا کریں، قیامت کے دن آدمی ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ اور یہ بھی سماعت فرمائیے کہ اس وقت اللہ پاک کسی کے پاس 100 ہوں گی، کسی کے پاس 1000 ہوں گی، کسی کے پاس 1,00,000 نیکیاں ہوں گی، ان کی 100 یا 1,00,000 کو بھی دیکھا جائے گا، بلکہ اللہ کی قدرت کی نظر کسی ایک نیکی کا انتخاب کر کے بھی اس کی بخشش کر دے گی۔ خلیفہ ہارون الرشید، اس کی بیوی زبیدہ، ملکہ زبیدہ وہ انتقال کر گئی۔ کسی نے پوچھا خواب میں اس کے کسی عزیز نے کہ کیا معاملہ پیش آیا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ نیک خاتون تھی، کہا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا اس لیے بخشا کہ تم نے حاجیوں کے لیے عرفات میں نہر کھدوائی تھی؟ آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں۔ کیا تم کو اللہ نے اس لیے بخش دیا کہ تم نے نہر کھدوائی کی، بہت بڑا نیک کام کیا تھا؟ کیا اس لیے بخش دیا کہ تم نے بڑے سونے کے سکے، بڑے درم و دینار بغداد کی گلیوں میں غرباء کو بانٹتی رہی ہو، اس لیے بخشا ہے؟ صدقہ خیرات کرتی رہی ہو خلوص نیت سے، کیا تجھے اللہ نے اس لیے بخشا ہے؟ کہا نہیں، نیکیاں تو اور بھی تھی، پر بخشش جو ہے نا وہ اس نیکی پہ ہوئی۔ ایک دن ایسا ہوا، سردی کا موسم تھا اور محل کی چھت پہ اپنے وزیروں کی بیویوں جو تھی ان کے ساتھ دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی، تو بیٹھے بیٹھے اذان کا وقت آ گیا تو مؤذن نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن نے اللہ رسول کے نام کی صدا دی، اذان شروع کی تو میرے پاس بیٹھنے والی جو بیویاں تھیں وہ اپنی اپنی گفتگو میں مصروف تھی۔ میں نے ان کو چھڑکا اور کہا خبردار خاموش ہو جاؤ، اللہ رسول کا نام بلند ہو رہا ہے۔ رب کائنات کو میری یہ ادا پسند آ گئی، اللہ کریم نے یہ ایک نیکی کی بدولت اللہ نے میری بخشش کر دی۔ اللہ اکبر۔ ہر مسجد میں 5 مرتبہ یہ پیغام مسجد سے ہمارے کانوں تک